قادری صاحب مدجلہ علی خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سے گزارش کروں گا کہ حضرت اپنا نورانی عرفانی روحانی کتاب سنا کر ہم تمامی حضرات کے دلوں کو روشن و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن رسول اعظم، جشن عید میلاد النبی، حیات النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باوز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی امہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ روزانہ ہم دعا میں، نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پہلے کر دوں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ بالکل توجہ رہے گی پورے بیان میں، مثالیں بہت زیادہ ہیں، آپ کو مثالوں کے ذریعے ہی سمجھانا ہے۔
کیونکہ ایک ہو گیا میلاد سنت کبریا ہے، پھر ہو گیا خطاب اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے فضائل، نا؟ نبی پاک کے امتوں کے فضائل۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسے بالکل توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا اور نہ گمراہوں کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اعلی حضرت محدث اعظم فرماتے چلا ہم کو سیدھا راستہ، چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ اور اس کی تشریح میں میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہم چلی کیا سکتے ہیں مولا تو اپنے کرم سے چلا، ہم چلی کیا سکتے ہیں مولا تو اپنے کرم سے چلا، اور اس راستے پر چلا جو سیدھا بھی ہے اور تجھ تک پہنچتا بھی ہے۔ آپ سبحان اللہ بول رہے ہو نا؟ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے لکھا ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ ایک امیر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے لکھا دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ ایک کھڑے ہوئے، انہوں نے لکھا ہمیں دین کے معاملے میں سیدھا راستہ دکھا۔ ایک نے لکھا ہمیں رات دکھا سیدھی۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ سب ابھی اندھے ہی ہیں، دیکھا ہی نہیں۔ آپ سب مسلمان ہیں، سب مومن ہیں۔ ایمان لانے کے بعد کوئی یہ دعا کرے گا کہ مولا دکھا، دکھایا ہے تب تو مومن ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ دکھایا ہے تب تو مسلم ہے۔ اب اگر دعا کرنی ہے تو یہ کر مولا دکھا تو دیا ہے، اب تیری توفیق سے اس راستے پر چلا دے۔ دکھایا ہے تب تو مومن بنا، لہذا کسی اور نے یہ کہا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی۔ تم نے تو داڑھی ٹوپی رکھ کر کہا دکھا، داڑھی ٹوپی رکھ کر کہا دکھا، کیا مطلب؟ ترجمے میں ڈنڈیاں مارتی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے دکھا، یہ راستہ جو ہے نا، راستہ میرے پیر و مرشد نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا تھا، بڑا پیچیدہ ہوا کرتا ہے۔ عقل کی کسوٹی پر کبھی مت چلا کرو، عقل کی کسوٹی پر کبھی مت چلا کرو۔ بالخصوص نوجوان اس مثال پہ توجہ دیں، کیونکہ اب موجودہ حالات، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، کالج، یونیورسٹی، دیگر فکرے، فرنگی فکرے ایک ساتھ ہمارے گھروں، محلوں، معاشرے اور گویا کے مذہبی طبقوں پر مسلط ہو چکی۔ یعنی ایک طبقہ تو ایسا ہے جو چھوڑو یار سب چلتا ہے، یہ زان بن چکا ہے، یہ زانی بن چکا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو سب مولاناؤں کی لڑائی ہے، چلتا ہے سب، کرنے دو ان کو جو کرنا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے ہم تو سب کو سنیں گے، فیصلہ اپنے من کا کریں گے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو نا ہم بڑے ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، سب کو سنیں گے اور سن کر فیصلہ کر لیں گے صحیح کون ہے۔ آپ نے سن کر تو گستاخ صحابہ کو بھی سن ڈالا ہے، سننے پہ آئے تو آپ نے گستاخ اہل بیت کو بھی سن ڈالا، سننے پر آئے تو آپ نے گستاخ انبیاء کو بھی سن ڈالا۔ کب فیصلہ کیا آپ نے؟ سنتے ہی جا رہے ہو نا، تعریف کرتے ہی چلے جا رہے ہو، کیونکہ آپ کے دل میں وہ بیٹھ چکا ہے، آپ کے دل و دماغ میں وہ بیٹھ چکا ہے۔ لہذا عقل سے کبھی فیصلہ نہ لو۔ دعا کرتے ہو نماز میں، پڑھتے ہو صراط مستقیم کا، اہدنا الصراط المستقیم، تو واقعی میں اس راستے کی تلاش کرو۔ اگر اس راستے کی تلاش کرو گے نا تو یہ جملہ
آپ اپنی زبان سے کہو کہ واقعی میں جمعہ میں جو خطاب ہوتا تھا وہی صحیح تھا. ہم لوگ کہتے ہیں یہ مولاناؤں کی لڑائی ہے، مگر یہ ساری تو تشریحات تھی اس کی، یہ ساری تو اس کی تشریحات تھی. حضور شیخ الاسلام نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے دماغ کو فٹ کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں. میرے پیرو مرشد، ایک آدمی جو انجان ہے کسی شہر سے، اس نے کبھی وہ شہر دیکھا ہی نہیں ہے، اچانک گاڑی لے کر وہاں پہنچ گیا، اور جب پہنچا تو چوراہا آ گیا. چوراہے پر اس نے گاڑی کھڑی کر دی. راستے 4 ہیں اور اسے جانا ہے ایک ہی راستے سے جو اسے منزل مقصود تک پہنچائے گا. کہاں پہنچائے گا؟ منزل مقصود تک. بالکل توجہ اس مثال کے اندر. حضور شیخ الاسلام فرماتے چوراہے پر کھڑا ہو گیا، اسے جہاں جانا تھا وہ راستہ اسے پتا نہیں تھا کہ کہاں سے جاؤں. راستے 4 ہیں، صرف 4 ہیں، اور 4 میں سے 3 غلط ہے، ایک منزل تک لے جائے گا. غلط کتنے ہیں؟ 3. مگر عقل کی کسوٹی پر وہ پرکھ نہ پایا کہ میں کس راستے سے جاؤں، کیونکہ راستہ بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں. اب چوراہے پر کھڑے ہو کر عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب وہ سوچ رہا ہے کھڑے ہو کر کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. ابھی چوراہے پر وہ فکر مندی تھا کہ میں کس راستے سے جاؤں جو راستہ مجھے منزل مقصود تک لے جائے. اگر میں غلط راستے پر چلا گیا تو وہ مجھے منزل سے بھٹکا دے گا، غلط راہ پہ لے جائے گا، غلط راستے پر لے جائے گا، ٹائم میرا بگڑے گا. ایک ہی راستہ صحیح ہے، 3 راستے غلط. جب وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بولی بالی صورت والا انسان وہاں سے گزر کر کہنے لگا آپ کو جانا کہاں ہے؟ کہا یہاں. کہا یہ جو چوراہے کا پہلے والا راستہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی شروع کی، اس راستے پر چڑھنے ہی والا تھا کہ دوسرا آدمی کھڑا تھا وہاں. اس نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جانا ہے. کہا یہ راستہ غلط ہے. کہا اس نے بتایا؟ کہا وہ فریبی ہے، دھوکے باز ہے، راستہ بدلو، یہ راستہ آپ کا ہے، یہ والا نہیں ہے، وہ والا ہے. اس نے گاڑی موڑی، اس راستے پر لے لی. جب اس راستے پر گاڑی لی نا، تیسرا وہاں بھی کھڑا تھا. اس نے کہا یہ دونوں فریبی ہے، تو یہاں سے ہٹ، وہاں چلا جا، یہ راستہ بھی غلط ہے، تیسرے پر جا. حضرت فرماتے میں چاروں پہ گیا، چاروں پہ جا کے پھر آ کر وہیں کھڑا ہو گیا جہاں میں پہلے کھڑا تھا. اب چاروں کی شکلیں بھولی بھالی، تو میں نے سوچا چاروں کو میں غلط بھی نہیں کہہ سکتا، اور چاروں نے راستے سے بھٹکا دیا. چاروں نے راستے سے غلط بھی نہیں کہہ سکتا. پھر میں نے تحقیق کی، لاؤ ان کی بغلوں میں جو کتابیں وہ تو دیکھیں. تو جب کتاب دیکھی گئی تو کتاب بھی ایک جیسی تھی، کتابیں بھی ایک جیسی تھی. اب میں نے کہا چلو کوئی دوسری کتاب ہوتی پڑھ کے بتا دیتا کون غلط ہے کون صحیح ہے. کتاب میں بھی ایک جیسے ہیں. الغرض میں چوراہے پر کھڑا رہا، اور کھڑے کھڑے پھر میں اپنے نوجوانوں کو سوچنے لگا. اب میں آ رہا ہوں اپنے اصل موضوع پر، کہ جب نبی پاک نے کہا تھا کہ میری امت میں کلمہ پڑھنے والوں میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، گمراہ ہوں گے، ایک جنت کی طرف جائے گا. فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ جب چوراہے کے 4 راستوں میں ایک صحیح تھا، 3 غلط تھے، اور 3 غلطوں میں ہم پہچان نہ پائے کون سا غلط، ایک صحیح کون سا ہے. 4 میں سے ایک صحیح کو نہ پہچان پائے. یہاں تو 73 ہے، ایک ہی صحیح ہے، 72 کو کیسے پہچان پائے؟ مگر قربان صحابہ کرام کی ذات پر، انہوں نے نبی پاک ہی سے کہہ دیا اے رسول اللہ اس مسئلے کو ہماری عقلوں پہ مت چھوڑنا، ہماری عقلوں پہ مت چھوڑنا، آپ ہی بتا دیں وہ ایک جنتی کون ہے. اب یہاں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں قربان صحابہ کرام کی ذات پر، کروڑوں سلام صحابہ کرام کو. انہوں نے یہ نہیں پوچھا
یا رسول اللہ 72 کون ہے؟ بلکہ اتنا پوچھ لیا یا رسول اللہ 72 جاتے ہو جائے جہنم میں، ایک کی بات کر لو ہمارے سامنے، وہ ایک کون؟ 72 کی بات نہیں کی، ایک کی بات کر دی۔ یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ نبی پاک نے آسان طریقے سے صحابہ کرام کو سمجھا دیا، آسان طریقے کے ساتھ۔ وہ آسان طریقہ یہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت رسول والے، سنت جماعت صحابہ والے، دو چیزیں بیان ہوئی۔ حضور شیخ الاسلام فرمایا، پھر توجہ چاہوں گا، سنت رسول والے، سنت جماعت صحابہ والے۔ اب ان دونوں کو ملاؤ تو ہوئے اہل سنت و جماعت، یعنی سنت رسول والے، جماعت صحابہ والے۔ اتنے بڑے نام کا چھوٹا نام کیا تو بنا اہل سنت و جماعت، یعنی سنت رسول والے، جماعت صحابہ والے۔ اور موجودہ دور میں اہل سنت و جماعت کے نام کو اور چھوٹا کر دیا تو کہہ دیا سنی۔ کیا کہا؟ سنی۔ سنی کا بڑا لفظ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت کی تشریح سنت رسول والے، سنت جماعت صحابہ والے، جماعت صحابہ والے۔ اب نبی پاک نے معیار بتا دیا، حق کا معیار۔ اگر چاہتے ہو 73 میں ایک پر چلنا، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ میری سنت کو اپنا لو، میرے صحابہ کی سنت کو اپنا لو۔ اب سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کرے، کیا نبی پاک کی سیرت کامل و اکمل نہیں تھی؟ کوئی عیب تھا؟ کوئی نقص تھا؟ نہیں، کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ نبی پاک کی سیرت میں کوئی عیب تھا؟ نبی پاک کی سیرت میں، آپ کی روش میں، آپ کے طریقے میں کوئی عیب ہے؟ بلند آواز سے بولیں، نہیں ہے نا؟ تو پھر حضور نے یہ کیوں کہا میری سنت، میرے صحابہ کی سنت؟ صحابہ کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ لفظ صحابہ کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس کی حکمت آپ کو معلوم؟ سنو گے جم جاؤ گے، کیونکہ ہم سنی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک کی سیرت کامل و اکمل ہے، مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر چلا وہی کامیاب۔ حق کا معیار۔ صحابہ کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ علماء فرماتے بعض چیزیں وہ ہے جو نبی پاک کی سنت ہے، اور بعض وہ ہے جو صرف صحابہ کی سنت ہے، بعض وہ ہیں جو صحابہ کی سنت ہے۔ مثال کے طور پر قانون بنایا کس نے؟ نبی پاک نے۔ ضابطہ بنایا کس نے؟ نبی پاک نے۔ اصول بنایا کس نے؟ نبی پاک نے۔ اب میں اور آسان کر دوں اسے، وَتُعِزُّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، میری تعظیم و توقیر کرو، یہ قاعدہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ نبی پاک نے ہم تک پہنچایا، یہ قاعدہ حضور نے بنا کر دیا، میری تعظیم و توقیر کرو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس نبی نے حکم دیا میری تعظیم و توقیر کرو، کیا وہ خود اپنی تعظیم کرتے یا کوئی اور کر کے بتاتا؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ حضور نے کیا قاعدہ بنایا؟ میری تعظیم و توقیر کرو۔ قاعدہ، قانون، ضابطہ۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا میری اتباع کرو۔ اب خود نبی پاک اپنی اتباع کریں گے یا کوئی اور کر کے بتائے گا؟ حضور نے فرمایا میری محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ حضور خود اپنے آپ سے محبت کریں گے یا کوئی اور کر کے بتائے گا؟ علماء فرماتے قاعدہ، ضابطہ، اصول بنایا نبی پاک نے، عمل کیا صحابہ نے۔ عمل کیا صحابہ نے۔ کیا مطلب؟ آپ نے نہیں سنا؟ قرآن پاک کی آیت ہے، آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ لوگوں سے کیا مراد؟ صحابہ کرام۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ خطاب کس سے تھا؟ یہ کافر و مشرکین سے خطاب نہیں تھا،
मुनाफिकों से था जो कहते थे हम ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, मगर कुरान कह रहा है वो मोमिन नहीं थे। क्योंकि जब मोमिनों से मिलते थे तो कहते थे हम मोमिन हैं, और जब इनके शैतानों से मिलते थे, कुरान ने यहाँ शैतानों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आज हम अगर किसी को वाह भी कह दे तो अपने आप ही को बुरा लग जाता है। यहाँ शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान ने। कुरान ने कहा जब मोमिनों से मिलते थे, यहाँ क्या कहा, मोमिनों से मिलते थे तो कहते थे हम मोमिन हैं, और जब अपने शैतानों से मिलते थे क्या मत तो मजाक करते हैं, हम तो मजाक करते हैं। पता चला जमात के अमीर को यहाँ शैतान कहा गया है। जमात के अमीर को यहाँ शैतान, जो उस वक्त के थे उन्हें शैतान से ताबीर, उनसे मिलते थे कहते हम तो मजाक करते हैं, हम थोड़ी मोमिन हैं। मगर इन मुनाफिकों से खिताब क्या हुआ, ईमान ले आओ जैसे सहाबा ईमान लाए, लोग ईमान लाए। कौन? सहाबा। सवाल यह है मुनाफिकियों और सहाबा के ईमान में फर्क क्या था? फर्क क्या था? क्या ये नमाज नहीं पढ़ते? नमाज ये भी पढ़ते थे, नमाज वो भी पढ़ते थे, रोजा ये भी रखते थे, रोजा वो भी रखते थे, हज इन्होंने भी की थी, हज ये भी करते थे, सुन्नत पर पाबंद ये भी थे, ये भी थे, अरबी लिबास इनका भी था, अरबी लिबास उनका भी था। तो फिर किस मेयार की बात कही गई कि इनकी तरह ईमान ले आओ? किस मेयार पर कहा गया इनकी तरह ईमान ले आओ? फरमाते हैं उलमाए किराम, कुछ चीजें ऐसी होती है जो न देखने में आए न समझने में आए। मतलब ये जो यहां कहा गया, ए मुनाफिकों ईमान ले आओ जैसे सहाबा ईमान लाए, क्या मतलब? मोहब्बत में ईमान ले आओ, ताजीम में ईमान ले आओ, इताअत में ईमान ले आओ। वरना नमाज तो तुम भी पढ़ते हो, ये भी पढ़ते हैं, ज़कात तुम भी देते हो, ये भी देते हैं, हज तुम भी करते हो, ये भी करते हैं, रोजा तुम भी रखते हो, ये भी रखते हैं, मगर मेयारी ईमान ये होगा कि मोहब्बत जिस तरह सहाबा करते हैं ऐसी करने लगो। मुनाफिकत यहां नहीं चलेगी, मुनाफिकत यहां नहीं चले, क्योंकि सहाबा किराम मेयार है, हक का मेयार है। और ऐसा मेयार कि दुनिया ने अब तक ऐसा मेयार देखा ही नहीं। दुनिया ने अब तक ऐसा में, अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पाक से सहाबा ने सीखा, सहाबा से ताबईन ने सीखा, ताबईन से तबे ताबईन ने सीखा, तबे ताबईन से अइम्मा मुज्तहिदीन ने सीखा, अइम्मा मुज्तहिदीन से उलमाए सालिहीन ने सीखा, उलमाए सालिहीन ने से अब तक लोग सीखते चलते आए, और अब तक में आखिरी नाम हुजूर शेखुल इस्लाम तक, हुजूर शेखुल इस्लाम तक। और ये सब के सब किसी न किसी नक्शे कदम पर है, किसी न किसी के पीछे चलते। एक मिसाल दे दूं, मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, एक शख्स जो अजनबी था अहमदाबाद आ गया, खड़ा हो गया चौराहे पर, आकर कहने लगा हजरत मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। तो हजरत ने उसे रास्ता बताया, बताने लगे कि आप पहले सीधे जाइए, फिर दाएं मुड़ना, फिर चलना, फिर बाएं मुड़ना, फिर चलते रहना, फिर दाएं मुड़ना, फिर चलते रहना, फिर बाएं मुड़ना, फिर चलते रहना, फिर जाके आपका रेलवे स्टेशन आ जाएगा। वो बार बार पूछने लगा रास्ता, उससे हजरत बार बार बताने लगे ये रास्ता। वो जब चला ना, दाएं बाएं में कंफ्यूज हुआ, एक दायां हटा, बाएं पे चला गया, गायब ही हो गया, रास्ता मिला ही नहीं। एक शख्स और आया, उसने पूछा हजरत मुझे रेलवे स्टेशन जाना, अहमदाबाद पहली बार आया हूं। और हजरत फरमाते मेरे बगल में एक शख्स खड़ा था, उसने रेलवे स्टेशन देखा हुआ था और वो भी उसी की तरफ जा रहा था। मैंने उससे इतना ही कहा, इसके पीछे चलता जा तो रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा, न दाया न बाया, न दाया न बाया, न यहां न वहां, न यहां मुड़ना है न वहां मुड़ना है, खाली इतना ही कहा इनके पीछे चलते जाओ। बस जब जा रहा था ना, तो मैंने पीछे वाले को एक जुमला कहा, वो यही था, नजर हटने न पाए, कदम रुकने न पाए, बस चलता रहे। वो कहते हैं ना, रोड पे लिखा होता है नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी नजर हटेगी आप गायब हो जाओ, नजर मत हटाना वरना कदम डगमगाए, और कदम को मजबूत रखना, इनके पीछे चलते जाओ। उसने मान ली मेरी बात, चलने लगा। तीसरा आदमी आया, उसने कहा हजरत रेलवे स्टेशन जाना, तो मैंने कहा ये दूसरे के पीछे तुम चलते जाओ, ये दूसरा जो है ना उसके पीछे तुम चलते जाओ।
تو تیسرا مجھ سے کہنے لگا حضرت دوسرے نے ہی دیکھا نہیں وہ مجھے کیا پہنچائے گا. میں نے اسے جواب دیا اگرچہ اس نے نہیں دیکھا مگر جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہ منزل مقصود تک لے جائے گا. چوتھا آیا میں نے تیسرے کے پیچھے لگا دیا. پانچواں آیا چوتھے کے پیچھے لگایا. چھٹا آیا پانچویں کے پیچھے لگایا. 10 تک آئے سب جانے لگے. ایک آیا. اب اس 10 میں جاہل بھی ہے وہ بھی منزل تک پہنچا, عالم بھی ہے وہ بھی منزل تک پہنچا, انجینئر بھی ہے وہ بھی منزل تک پہنچا, ڈاکٹر بھی ہے وہ بھی منزل تک پہنچا, مگر ایک سرفرا آ گیا. آج کل بڑے سرفرے گھوم رہے ہیں اور آج کل تو اور گھوم رہے ہیں. ہاں آج تو لائٹ دیکھ کے ان کے سر گھوم جاتے ہیں. اور آج کل تو ڈائریکٹ, ہم تو ڈائریکٹ مانگتے ہیں. اچھا آپ ڈائریکٹ والے ہو, بتاؤ کیا کہاں جانا ہے آپ کو, کہاں ریلوے اسٹیشن. حضرت نے کہا یہ 10واں جا رہا ہے تو بھی اس کے پیچھے جا کر, نہیں میں تو اکیلا جاؤں گا, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ 11واں ہے نا, راستہ بھول گیا, راستہ بھولا. اب حضرت پوری امت کو, نوجوانوں کو ذہن دے رہے ہیں اب اپنا ایک اصول بنا لو, پکا اصول بنا لو. ہر ایرے گیرے نتھے کے پیچھے مت چلو. جس کے پیچھے چل رہے ہو نا اتنا دیکھ لو وہ کسی کے پیچھے چلا ہے یا نہیں, کسی کے نقش قدم پر چلا ہے نہیں. اگر اس جماعت کو دیکھنا چاہتے ہو تو جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت. نبی پاک سے صحابہ, صحابہ سے تابعین, تابعین سے طب تابعین, طب تابعین سے ائمہ مجتہدین, ائمہ مجتہدین سے علماء صالحین, علماء صالحین سے اب تک الحمدللہ ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں, غوث و خواجہ و کتب, یہ 6ٹھی یہ 11ویں یہ 12ویں یہ گویا کہ 28ویں, یہ جو ہم منا رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ تھے جو اپنے اکابروں کے پیچھے چلے تھے. اور یہ پورا سلسلہ, یہ لکیر نبی پاک تک پہنچتی ہے اور یہ واحد اہل سنت و جماعت کا خاصہ. لہذا یہاں وہاں نظر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہاں وہاں نظر کرنے کی ضرورت نہیں. اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس پر معیار بھی بنا لیں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا, راستہ ان کا جس پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان کا جس پر تو نے غضب کیا, نہ گمراہوں کا. اب انعام یافتہ کون ہے تو قرآن کہتا ہے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. یہ 4 انعام یافتہ جس کا ذکر قرآن میں ہوا, یہ انعام یافتہ ہے. اب اگر آپ اپنی زندگی میں ایک معیار بنانا چاہتے ہو کہ انعام یافتہ کون, ایک لسٹ تیار کریں انعام یافتہ کی. 2 کاغذ لے, ایک پر لکھیں انعام یافتہ, دوسرے پر لکھیں گمراہ, بدین, غضب والے, گمراہ, بھٹکے ہوئے. انعام یافتہ میں بے شمار نام ہے, مگر میں آپ کے سامنے وہ نام لے رہا ہوں جس کے انعام یافتہ ہونے پر کسی کو شک ہی نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ, بولو سبحان اللہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مجھے بتائیں انعام یافتہ ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے کہے ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اہل سنت کا کوئی فرد, اہل سنت کا کوئی فرد آپ کو انعام یافتہ میں شمار کرے گا, ہوگا ہی نہیں ایسا جو نہ کرتا ہو. ہر فرد یہ کہے گا آپ انعام یافتہ میں. تو میں آپ سے کہوں گا اپنی لسٹ میں انعام یافتہ میں پہلا نام لکھے صدیق اکبر کا. کس کا لکھیں؟ لکھ دیا آپ نے. اب صدیق اکبر کی تاریخ کا مطالعہ کریں, مطالعہ کرتے کرتے جب آپ اس بات پر پہنچو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام یافتاؤں میں آپ کا نام ہے. وہ شخصیت تھی کہ جب نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا, سیدنا صدیق اکبر اپنی انگوٹھے اور انگلی کو ہونٹ سے چم کر آنکھوں سے لگاتے تھے. سبحان اللہ کہا نا آپ نے, کیوں کہا کہ آپ جانتے انعام یافتہ ہے. اور قرآن کہتا ہے مولا ان کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا. اب آپ مجھے بتاؤ 5 وقتہ نمازوں میں نام سن کر نبی پاک کا آپ چومتے ہو کہ نہیں؟
बोलो बुलंद आवाज से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने चुमा के नहीं, तो आपने ये तरीका किसका इख्तियार किया? इनाम याफ्ताओं का। पता चला सिराते मुस्तकीम, इनाम याफ्ता लोग कि जिस रास्ते पर चलने की दुआ की जा रही है मौला, उनका रास्ता जिस पर तूने इनाम किया, उन इनाम याफ्ताओं में सिद्दीक़ अकबर की अदा ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता था तो आप अपने अंगूठे को चुमा करते थे। आज हम भी चूमते हैं। पता चला ये इनाम याफ्ताओं का तरीका है, जो न चूमे उसका नाम गजब वालों में लिख देना, उसका नाम गजब वाली लिस्ट में लिख देना, गुमराहों की लिस्ट में लिख देना। मगर इनाम याफ्ताओं में सिद्दीक़ अकबर ने चुमा, सिद्दीक़ अकबर ने चुमा। इनाम याफ्ताओं में दूसरे नंबर पे फारूक आजम, दूसरे खलीफा। बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, और मस्जिद नबवी के मिंबर पर आप खिताब के लिए खड़े हैं, सहाबा किराम मौजूद है, पूरा सहाबा का मजमा भरा पड़ा है, ताबईन भी है। हजरत सारिया रदी अल्लाह ताला किसी जंग में गए हुए हैं, और आप मिंबर से आवाज दे रहे हैं। इनाम याफ्ताओं में फारूक आजम, या सारियत अल जबल, क्या कहा? ए सारिया पहाड़ की जानिब, ए सारिया पहाड़ की जानिब। इनाम याफ्ताओं में फारूक आजम, और जो इनाम याफ्ताओं में फारूक आजम का नाम है, उनका तरीका यह था, आप मस्जिद नबवी में, जंग कहीं और हो रही है, और दूर वाले को या कहकर पुकार रहे हैं, या कहकर पुकार रहे हैं। और जिस वक्त आपने या कहकर पुकारा, सामने कोई और मौजूद नहीं था, आम जमात नहीं थी, जमाते साहबा मौजूद थी, और उसमें पहली सब में असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब, जो अपने एक हाथ से खेबर उखाड़ सकते हो। क्या वो शिर्क के मामले में फारूक आजम को नहीं रोक सकते? रोक सकते थे, मगर खामोश थे। और खामोशी इस बात की दलील थी, इनाम याफ्ता बात कर रहा है, या सारिया कह रहा है, और सामने वाले इनाम याफ्ता उसकी तस्दीक कर रहे हैं, ताबईन उसकी तस्दीक कर रहे हैं, सहाबा उनकी तस्दीक कर रहे हैं। पता चला दूर वाले को या कहकर पुकारना जायज है, शिरक नहीं है, क्योंकि इनाम याफ्ता में फारूक आजम ने पुकारा है। और हम पंच वक्ता नमाजों में दुआ करते, मौला उनका रास्ता जिस पर तूने इनाम किया है। और इनाम याफ्ताओं में फारूक आजम का तरीका था या कहकर पुकारना। तो आज हम भी 12 दिन, चाहे सुबह की मिलाद हो, रात की मुलाद हो, बुलंद आवाज से कहेंगे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, नारे रिसालत, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत। या कहना किसका तरीका है? इनाम याफ्ताओं का। इनाम याफ्ताओं का तरीका, ये गहरे गहरे नथुओं का तरीका नहीं है। और सहाबा की रविश पर चलना, यही कामयाबी है, यही कामयाबी है। सुन्नते रसूल, सुन्नते जमाते साहबा, सुन्नते जमाते साहबा। एक और बात कह दूं, रविश की जब बात आई, चलने की जब बात आई, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सैयदे कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते, तो सैयदे कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अदबन अजमतन ताजीमन खड़ी हो जाती। बोलो सुभान अल्लाह यार। खड़े होने पर तो मसला है, और आप खड़ी हो जाती, खड़ी हो जाती, और खड़ी होकर नबी पाक के हाथ को चूमती, दस मुबारक को, और अपनी जगह पर बिठाती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, और जब सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा
نبی پاک کے گھر آتی نا تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، محبتاً کھڑے ہو جاتے. جملے سننا ایک ایک پر. وہاں میں نے کیا کہا؟ ادبن تعظیمن، عظمتن کھڑی ہوتی، اور یہاں نبی پاک محبتاً کھڑے ہو جاتے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشانی چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. اب آؤ تیسری حدیث سنا دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا تھا، اے صدیق اکبر، حضور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جا چکے ہیں ظاہری دنیا سے، اب اگر اسلام کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیا جواب؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا، ہم جواب تیار کر چکے ہیں، ہم جواب تیار کر چکے ہیں، کیونکہ ہم نبی پاک سے سب سیکھ چکے ہیں. جب یہ کہا نا تو خوشی کے مارے حضرت عثمان غنی خوشی کے مارے کھڑے ہو گئے، خوشی کے مارے کھڑے ہو گئے. اب تین چیزیں دیکھنا. جب نبی پاک سیدہ کائنات کے گھر جاتے، سیدہ کائنات عظمتاً کھڑی ہو جاتی، تعظیماً کھڑی ہو جاتی، ادباً کھڑی ہو جاتی. اور جب سیدہ کائنات نبی پاک کے گھر آتے تو حضور محبتاً کھڑے ہو جاتے. اور حضرت عثمان غنی نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو مسروراً کھڑے ہو گئے. اور ہم جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہے قیام عبادت، یہ ہے قیام عبادت. دوست کے لیے کھڑا ہونا قیام محبت، اور بزرگوں کو تعظیم کے لیے کھڑا ہونا قیام عظمت، اور کسی کی بات سن کر خوشی میں کھڑا ہونا قیام سرور، مسرورن قیام، یعنی خوشی کا قیام. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، قیام میرے نزدیک تو چار ہوئے، ایک قیام عبادت، قیام عظمت، قیام مسرور اور قیام عظمت، چار ہو گئے. محبتاً کھڑا ہونا نبی پاک کی سنت ہے، عظمتاً کھڑا ہونا سیدہ کائنات کی سنت ہے، مسرورن کھڑا ہونا، مسرورن کھڑا ہونا عثمان غنی کی سنت ہے. اور عبادت میں کھڑا ہو جانا ہر بندے کا طریقہ ہے، عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہر بندے کا طریقہ ہے. تو عبادت میں جو کھڑے وہ قیام عبادت، ایک ایک قیام محبت، ایک ایک قیام عظمت، ایک ایک قیام سرور، خوشی میں کھڑا ہونا. حضور شیخ الاسلام فرماتے مگر اس دور کے بدبختوں کے لیے میں نے ایک اور قیام کا نام دیا ہے، سنو گے اس کا نام؟ وہ ہے قیام فرار. قیام فرار وہ کیسا قیام ہے؟ جیسے سلام سنو کھڑے ہو کے بھاگو، یہ ہوا قیام فرار. جیسے درود سنو کھڑے ہو کر بھاگو، مجلس سے جدا ہو جاؤ. یہ میں ایسے بات نہیں، ہمارے وہاں بھی ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ سب کو معلوم ہے. میں اکیلا نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، بس سب خاموش کیوں ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سب جانتے ہیں. وہ مثال دے دوں، ایک میت کس کے گھر میں نہیں ہوئی ہے؟ سب کے گھر میں ہوتی ہے. سلام ہوتا ہے آپ کے جنازے سے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے باہر نکلتے ہوئے. یہ بالکل آنکھوں دیکھی بات ہے. آج کے ابو جہلی کی بات کر رہا ہوں میں، اس دور کے ابو جہل کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور بڑی بات کہہ دوں میں، جنازہ دیکھ لینا شاہی کوٹ کے بعد، چہرے بھی دیکھ لینا. جہاں جیسے ہی امام الفاتحہ کے دعا مانگتا ہے، کئی لوگوں کے ہاتھ جیب میں چلے جا کے پیچھے چلے جاتے ہیں. یعنی سب نے دیکھا ہے، میں اکیلی بات نہیں کر رہا ہوں. اس لیے میں اپنے پیر پر قربان کہ انہوں نے نام دیا قیام فرار. قیام فرار، کیونکہ بھاگنا بھی بیٹھ کر نہیں بھاگتے ہو، کھڑے ہو کر ہی بھاگتے ہو. بھاگنا بھی پڑے گا تو کھڑے ہو کر ہی بھاگنا پڑے گا. لیٹ کر تیرا باپ بھی نہیں بھاگ پائے گا، سو کر تیرا باپ بھی نہیں بھاگ پائے گا. بھاگنا بھی ہوگا مسجدوں سے یا ہماری مجلسوں سے تو کھڑے ہو کر ہی بھاگنا پڑے گا. تو جب بھاگنے والے بھاگنا ہی ہے اور قیام کر کے ہی بھاگنا ہے تو آ جانے اس قیام میں جس میں ثواب بھی ہے. آ جاؤ اسی قیام میں
جس میں گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب سلام پڑھا جائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، پتہ چلا یہ سارے طریقے انعام یافتہوں کے کس کے ہیں؟ اب لسٹ بنا لیں آپ، پوری لسٹ بناتے جائیں، صحابہ کرام کی باتیں، ان کے واقعات، یہ سارے انعام یافتہ۔ جھنڈے کس نے لہرائے تھے؟ بولو۔ نبی پاک کی آمد پر مدینہ طیبہ میں طلع البدر علینا کس نے پڑھا تھا؟ کس نے پڑھا تھا؟ نبی پاک کی تعظیم میں پانی کس نے، پانی چلوں میں کس نے لیا تھا، اپنے بدن پہ ملا تھا؟ آج منہ مبارک پہ چیڑتے ہو، میں نے کہا پاگلو، یہ انعام یافتہوں کا طریقہ، اور ہم ہی انعام یافتہ ہیں۔ ہم انعام یافتہوں کے راستے پر الحمدللہ، بس اللہ اس راستے پر ہمیں استقامت نصیب کرے۔ یہ معیار ہے، اس معیار کو اگر پہچان لیا نا، کوئی بدبخت تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا، کوئی بدبخت تمہیں گمراہ، اسی معیار پر آپ چلتے چلے جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام بوسیری کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں۔ یہ مسائل میں مختلف تھے، عقیدے میں ایک تھے۔ مسائل میں مختلف تھے، عقیدے میں ایک تھے۔ یعنی مسئلے میں اختلاف تھا، عقیدہ سب کا ایک تھا، عقیدہ سب کا ایک تھا۔ آج ضرورت ہے عقیدے میں ایک ہونے کی، عقیدے میں ایک ہونے کی، اور ایک ہونے کے لیے صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ، یہ دو وہ اصول ہے کہ اگر ان اصولوں کو آپ نے سمجھ لیا، دنیا کا کوئی شخص آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ معیار انعام یافتہوں کا، لسٹ بنا لیں آپ پوری انعام یافتہوں، اور چلتے 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 آئیں، اعلیٰ حضرت تک آ جائیں، اعلیٰ حضرت کے بعد میرے پیر و مرشد تک آ جائیں۔ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یعنی میرے پیر و مرشد فرماتے، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے جو تو پھر پڑھائی کیا کیا تم نے؟ بخاری پڑھ کے بخار تو آیا، بخاری سمجھ میں نہ آئی، بخاری سمجھ میں نہ آئی۔ یہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے، اناد نکالو، حسد نکالو، واقعی میں آنکھ کھولو، دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا، تو واقعی میں آ جاؤ۔ اب تک تمہارے والوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، آ جاؤ اس لسٹ کے اندر جنہوں نے دیکھ بھی لیا ہے، اب چلنے کی توفیق رب سے مانگ رہا ہے، چلنے کی توفیق رب سے مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کو جو آپ کر رہے ہو نا، اب اس دعا میں مضبوط ہو جاؤ۔ نوجوانوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے جو 4 دن خطاب کیا، اور یہ چوتھا جو خطاب ہے، اگر اس چوتھے خطاب پر آپ اپنا معیار بنا لیں صراط مستقیم والا، تو انشاءاللہ عز و جل جب تک زندہ رہو گے، کوئی باطل فرقے کا امیر ہو یا جماعت کا امیر ہو، آپ کو گمراہ نہیں کر پائے، آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ شرط ہے صراط مستقیم کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ غضب والے کون ہیں؟ غیر المغضوب والے کون ہیں؟ بس اللہ سے یہ دعا کرے کہ مولا ہم سب کو انعام یافتہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، استقامت دے دے، ہم سب کو سیدھا راستہ چلا، ان کے راستے سے بچا مولا جس پر تو نے غضب کیا ہے اور جن کو تو نے گمراہ کر دیا، ہمیں بھی بچا، ہماری آنے والی نسلوں کو بچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔